السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں آپ لوگ قرآن مجید کی خوب تلاوت کر رہے ہوں گے۔ کوئی ایک قرآن، کوئی دو قرآن، کوئی تین قرآن مکمل کر رہا ہوگا رمضان کے مہینے میں۔ جب ہم لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے کچھ سجدوں کی آیتیں آتی ہیں جو کہ ٹوٹل 14 ہیں۔ تو یہ سجدہ تلاوت ہمیں کیسے کرنا ہے، اور آپ نے قرآن مجید مکمل کر لیا اور آپ اگر سجدہ تلاوت ادا نہیں کر پائے تو اب کر لیجئے۔ تو یہ ایک ریمائنڈر کے طور پر میں ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں نا تو 14 سجدوں کی آیات ہیں پورے قرآن مجید میں، اور 14 سجدے ہمارے اوپر واجب ہو جاتے ہیں، یعنی ہمیں کرنا لازمی ہے، مینڈیٹری ہے۔ تو یہ سجدہ تلاوت کیسے کیے جاتے ہیں؟ اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے نہ کر پائیں، بعد میں کریں تو کیسے کریں؟ اور ہمارے 3-4 قرآن مجید مکمل ہو گئے، سجدہ تلاوت ہم ادا نہیں کر پائے تو کیسے کریں؟ مکمل طریقہ سجدہ تلاوت کا میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ 14 سجدے کہاں کہاں ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں، جیسے مان لیجئے میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب قرآن مجید کی تلاوت کرتے 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 سجدے کی آیت آ گئی، تو جیسے ہی سجدے کی آیت آئی، تو جیسے ہی ہم نے سجدے کی آیت پڑھی تو اس آیت کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم فوراً قرآن مجید کو بند کریں، اور بند کرنے کے بعد ہم بیٹھے بیٹھے ہی ڈائریکٹ سجدے میں چلے جائیں اللہ اکبر کہہ کر۔ مان لیجیے آپ ایسے بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہیں، اب سجدے کی آیت آپ نے پڑھ لی، سجدے کی آیت جب آپ نے پڑھی تو اب آپ اللہ اکبر کہہ کر ڈائریکٹ سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3، 5 یا 7 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر جیسے بیٹھے ہوئے تھے اسی پوزیشن پہ آپ بیٹھ جائیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کو آگے کنٹینیو جاری رکھیں۔ یہ بیسٹ طریقہ ہے، اور یہ سب سے آسان ہے کہ ہینڈ ٹو ہینڈ آپ سجدہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سجدہ نہ کریں، بلکہ پورا قرآن مجید آپ کا مکمل ہو گیا، اب پورا قرآن مجید جب مکمل ہو گیا تو 14 سجدے آپ کے اوپر واجب ہو گئے۔ اب آپ سجدہ کریں پورے کے پورے قرآن کے ایک ساتھ 14 سجدے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ یاد رکھیے ایک بات اور، کہ جس طرح سے قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں نا تو وضو کا ہونا ضروری ہے، نماز پڑھتے ہیں تو وضو کا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی سجدہ تلاوت کو ادا کرنے کے لیے بھی وضو کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر وضو کے سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوں گے۔ اب آپ 14 سجدے، مان لیجیے آپ نے ایک قرآن مجید مکمل کیا رمضان میں، یا 2 قرآن مجید مکمل کیے، یا 3 کیے، جتنے بھی آپ نے کیے، اور سجدہ تلاوت آپ ادا نہیں کر پائے، یا اس وقت آپ نے ادا نہیں کیے، آپ نے سوچا کہ چلو میں اکٹھے ادا کروں گا، تو اب آپ مان لیجیے ایک قرآن آپ کا مکمل ہو گیا، 14 سجدے آپ کو کرنا ہے۔ تو کیسے کرنا ہے؟ آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں، سیدھے کھڑے ہونے کے بعد ہاتھ نہیں اٹھانا، اللہ اکبر جب کہیں گے تو ہاتھ نہیں اٹھانا، سیدھے کھڑے ہو جائیں، سیدھے کھڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈائریکٹ سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں ایسے ہی بیٹھ جائیں دونوں پیروں پر، اور پھر دوسرا سجدہ کر لیں، پھر دوسرے سجدے سے اٹھیں، 1-2 سیکنڈ کے لیے بیٹھیں، پھر تیسرا سجدہ کر لیں، تیسرے سجدے سے اٹھیں، پھر 2-3 سیکنڈ کے لیے بیٹھیں، چوتھا سجدہ کر لیں۔ اس طرح سے آپ کو 14 سجدے کمپلیٹ کرنا ہے۔ سجدوں میں وہی سجدے کی تسبیح پڑھی جائے گی، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ 14 سجدے کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں اور اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں، ہو گئے آپ کے 14 سجدے۔ یہ ہے سجدہ تلاوت کا طریقہ۔ اب آپ کے 2 قرآن ہیں تو 28 سجدے کر لیجئے، یا آپ کے مان لیجئے 20 سجدے تلاوت رہ گئے تھے، 8 آپ نے ادا کر لیے تھے تو 20 کر لیں۔ کل ملا کے یہ ہے کہ اکٹھے آپ ایسے کریں گے، اور ہینڈ ٹو ہینڈ اگر آپ کو سجدے تلاوت کرنا ہے تو جیسے جیسے آپ پڑھیں گے سجدے کی آیت آئے ویسے آپ فوراً اسٹاپ کر کے تلاوت کو سجدہ تلاوت ادا کر لیں۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ مان لیجئے آپ میری ویڈیو یہ اب دیکھ رہے ہیں، آپ کو سجدہ تلاوت کا پتہ ہی نہیں تھا، تو اب کیا ہوگا؟ تو آپ اندازہ کیجئے کہ آپ نے کتنے قرآن مجید مکمل کیے، اور آپ نے کتنے قرآن مجید مکمل کرنے کے بعد سجدے نہیں کیے۔ تو مان لیجیے آپ نے ایک اندازہ لگایا کہ 10 قرآن مجید میں نے مکمل کیے 10 سالوں میں،
اور ایک بھی سجدہ ادا نہیں کیا تھا تو آپ کے 14 دائیں 140 سجدے ہو گئے. تو آپ اسی طرح سے کھڑے ہوں اور 140 سجدے کاؤنٹ کرتے چلے جائیں. کاؤنٹ کرنے میں اگر تھوڑی سی گڑبڑی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, زیادہ ہو جائیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کم ہو جائیں گے تو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن اب جب آپ کو یہ مسئلہ پتہ چل گیا سجدہ تلاوت کا, تو سجدہ تلاوت دھیان سے خاص طور پر ضرور کریں رمضان کے مہینے میں اگر آپ قرآن مجید مکمل کر رہے ہوں. اور کچھ ضروری مسئلے ہیں سجدہ تلاوت کے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. جب آپ سجدہ تلاوت کر رہے ہوں اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں, مان لیجئے گھر کی خواتین جو ہے نا قرآن مجید پڑھ رہی ہوتی ہیں اور خواتین گھر کے کاموں میں لگی ہوتی ہیں, کوئی خاتون قرآن کی تلاوت کر رہی ہے, سجدے کی آیت آ جائے تو بہت سارے لوگ اگر بیٹھے ہوں اور آپ قرآن مجید آواز سے پڑھ رہی ہیں تو سجدے کی آیت کو آہستہ سے پڑھیں, اتنی آہستہ سے کہ بس آپ سن سکیں کوئی اور نہ سن سکے. کیونکہ سجدہ تلاوت جس طرح سے پڑھنے والے پر واجب ہوتا ہے اسی طرح سے سننے والوں پر بھی واجب ہو جاتا ہے. بھلے سے سننے والوں کی انٹینشن نہ ہو لیکن کانوں میں آواز پہنچ گئی, اللہ کا حکم کہ سجدہ کرو, یہ سب کے اوپر واجب ہو گیا. اسی لیے اگر آپ بہت سارے لوگوں کے بیچ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو سجدے کی آیت پر آہستہ سے پڑھیں تاکہ صرف آپ پر سجدہ تلاوت واجب ہو, کسی اور پر نہ ہو. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک جگہ پر بیٹھ کر اگر آپ ایک سجدے کی آیت 10 بار بھی پڑھتے ہیں تو ایک ہی سجدہ آپ کے اوپر واجب ہوگا. ٹھیک ہے, تو مجھے امید ہے یہ سجدے کی آیتوں کے بارے میں کچھ ضروری مسائل ہیں جو آپ لوگوں کو پتہ چل گئے ہوں گے. اب آئیے جانتے ہیں کہ سجدے کی آیتیں کہاں کہاں ہیں. تو اب ایک ایک کر کے بتاؤں تو مشکل ہو جائے گا. آپ یہ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں, یہ سورت نمبر, آیت نمبر سب لکھا ہوا ہے. یہ وہ 14 سجدے کی آیات ہیں جو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں, اور جب آپ پڑھیں گے نا تو لکھے آ جاتا ہے آیت پر کہ سجدے کی آیت ہے یہ, تو وہاں پہ آپ کو سجدہ کرنا ہے. اس کلپ کو شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.